بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضار سامعین و ناظرین کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں۔ عید مباہلہ کے حوالے سے عید مباہلہ کا مختصر جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمارے نوجوان حضرات جو بچے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائیں۔ اگرچہ اسلام میں جو بھی واقعات ہے اس واقعات کو یعنی معمولی واقعہ نہیں ہے، ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں اسلام کو جڑا ہوا ہے، اسلام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اس میں سے ایک اہمیت کے حامل واقعہ یہی واقعہ بھی ہے۔ اس سے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا وہ کاذب ہوگا، اور اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی صداقت کی دلیل ہے یہ واقعہ۔ کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی نجران کا مقام وہ آج بھی ہے، جہاں پہ ابھی یمن اور سعودی کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے وہی نجران کا مقام ہے۔ تو یہ بنی نجران والے ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹر لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو ہے ان کے جو بڑے ہیں مسیحیوں کے، ان کو لیٹر لکھا تھا کہ اسلام کی دعوت دی تھی کہ بھئی اللہ کی ذات کی عبادت کرے، غیر اللہ کی عبادت نہ کرے، اور اللہ کو شریک قرار نہ دے۔ تنبیہاً ایک خط، ایک نامہ لکھنے کے بعد جو ہے اس نامے کو لے کے گئے ان کے پاس، ان کے سب سے بڑے تھے اسقف اعظم، ان کے پاس لے گئے، انہوں نے دیکھ لیا۔ تو انہوں نے اس نامے کو دیکھنے کے بعد جو ہے اپنے جتنے بھی مسیحیوں کے بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو بلایا، عبد المسیح، عاقف اور بہت سارے نام لکھے گئے ہیں، ان سب کو بلانے کے بعد کہا اس طرح نامہ آئے ہیں، اس کے لیے کیا جواب ہے؟ تو متفقہ ان کا یہی فیصلہ ہوا کہ ہم مدینے میں جائیں گے، 70 افراد پہ ایک گروہ بنائیں گے اور قافلہ، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نامہ کچھ اس طریقے سے لکھا تھا کہ تاکہ وہ جاگ جائے۔ انہوں نے لکھا تھا بنام ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کچھ ذات پروردگار کے نام سے لکھتا ہوں جنہوں نے یعقوب و اسماعیل و ابراہیم کو مبعوث کیا پیغمبر پہ۔ اس طریقے سے وہ ایک دفعہ اپنی جگہ پہ جاگ گئے، کہا ابراہیم اور اسماعیل اسحاق کے نام لیے ہیں۔ تو ان کے بڑے جو علماء تھے ان کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں کہ ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ یہ ضرور جو ہے اس میں کوئی راز ہے، اور ہم نے سنا بھی ہے کہ وہ پیغمبر یہی پیغمبر تو نہیں ہے جن کا ذات پروردگار نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اس کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تحقیق کے لیے انہوں نے 70 افراد کو بھیج دیے مدینہ شریف میں۔ مدینہ منورہ میں بھیجنے کے بعد وہاں پہ وہ اپنے یعنی سونے کے جو زیورات تھے وہ لگائے ہوئے تھے، اور ریشم کے کپڑے، اور اپنے آپ کو جو ہے انتہائی سجا کے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو جواب نہیں دیا۔ تو وہاں پہ عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف
وہاں پہ موجود تھا، اور وہ ان کے پاس گئے، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے سلام کہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں نجران سے، لیکن ہمارے سلام کا جواب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تم جائیں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھے۔ جب مولا کی خدمت میں پہنچ گئے، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اپنے آپ کو یعنی سونے کے زیورات کے ساتھ اپنے آپ کو سجائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تم لوگوں سے جو ہے مکالمہ نہیں کیا ہے، لہٰذا تم اپنے سفر کے جو لباس ہے اسی لباس کو پہن کر آئے ہیں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، جب سلام کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پوچھا، کہا کہ آپ کا جو لیٹر ہے ہمیں ملا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ تحقیق کریں کہ آپ وہی رسول تو نہیں ہے جن کا ذات پروردگار نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیٹر میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم لوگوں نے اللہ کی ذات کو شریک قرار دیا ہے، اور عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور سور کے جو گوشت ہے اس کو اپنا اوپر حلال قرار دیا ہے، لہٰذا ان چیزوں کا جو ہے اجتناب کرے، اگر نہیں کرنا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دھمکیہ آمیز وہ لیٹر کی وجہ سے وہ سارے آ گئے، ادھر پہنچ گئے۔ مختصر کلام میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ جب یہ مباہلہ کے لیے وہ آمدہ ہو گئے، تیار ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دلیلیں دیا، کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ ان کے باپ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو اللہ کے بیٹے سمجھتے ہیں۔ تو مثل وہ عیسیٰ کا مثل آدم، قرآن کی آیت بھی موجود ہے، کیا عیسیٰ کی مثال جو ہے آدم کی مثال ہے۔ عیسیٰ کے لیے تو ماں ہے، لیکن حضرت آدم و حوا کے لیے ماں باپ دونوں نہیں تھے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ علی یہ حال مختصر یہ ہیں کہ وہ بحث و مباحثے کے بعد وہ تیار نہیں ہوئے، تو جہاں پہ مباہلہ کرنا ہوتا ہے، مباہلہ دو گروہ یا دو نفر ایک دوسرے کے لیے نفرین کرے، اس کا نام ہے مباہلہ۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مباہلے کے لیے ان کو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آئیے کہ ہم مباہلہ کریں گے، نفرین کریں گے ایک دوسرے کے لیے۔ جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو اپنی بنی بنائی ہوئی دین کو لے کے آئے ہیں، تو اس دین کے لیے ہم مباہلہ کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے۔ تو اس مباحثے میں ہم ایک دوسرے پہ اگر تیار نہیں ہوئے تو ہم مباہلہ کے لیے تیار ہے، اور مباہلے میں نفرین کرنا ہوتے ہیں، اور جو کاذب ہے ان کے اوپر جو ہے لعنت۔ لہٰذا حکم خدا یہی تھا کہ پروردگار عالم نے آیت اتاری، فَقُلْنَا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ والی جو آیت مشہور معروف آیت ہے، کہ آپ کہیے میرے حبیب ان کو، اگر ایسی بات ہے پس تو لے کے آ، کل اپنے بچوں کو لے کے آئے، ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے، ہم اپنے خواتین کو لے کے آئیں گے، تو اپنے خواتین کو لے کے آئے، تم اپنے جانوں کو لے کے آئے، ہم اپنے جان کو لے کے آئیں گے جو جان کے برابر ہے۔ تو اس میں ان تمام یعنی آیے مباہلہ میں فخر رازی تفسیر الکبیر میں، زمخشری نے تفسیر الکشاف میں اس آیت کی ذیل میں بیان کرتے ہیں، یہاں پہ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم
وانفسنا وانفسکم، اس سے مراد جو ہے امام حسن حسین علیہ السلام ہے۔ نساء کے نام پہ جو ہے جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور جہاں پہ نفس رسول جن کو قرار دیا وہ امیر المؤمنین ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ان سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک رات کی آپ مہلت دے۔ ایک رات کی مہلت مل گئی۔ انہوں نے مزید میٹنگ رکھا اپنے یعنی بزرگوں سے جو ہے بڑے ہیں ان سے میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسقف اعظم نے مسیحیوں کو یہی کہا تھا تم دیکھ لینا کل اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے میں اگر اپنے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو اگر لے کے آئیں تو سمجھ لینا حضور کا گھرانہ سچ ہے، یعنی حضور اپنے اس پہ جو ہے جو مناظرے کے لیے تیار ہے مباہلے کے لیے، تو کوئی شخص بھی اپنے گھرانے کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، لہذا حضور حق پر ہے۔ لیکن اگر اصحاب و انصار کو اگر لے کے آئیں تو سمجھ لینا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ مثال حق پر نہیں ہے۔ دوسرے دن انتظار میں ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھی جمع کیا، وہ بھی آ گئے دیکھ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے کے آ رہے ہیں کہ حسنین علیہم السلام کو ایک کو گود میں لیا ہوا، امام حسن کو، امام حسین کو انگوش کو دیا ہوا ہے، اور مولا حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوش پکڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا حضور پاک کے پیچھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پیچھے جو ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس شان سے آ رہے تھے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ اسقف اعظم کہ رسول مکرم اسلام نے اپنے اہل بیت کو لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا خبردار حضور حق پر ہے، اگر میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چہرے، اگر یہ ہستیاں، یہ نورانی چہرے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اگر اس کوہ کو، اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے اگر کہیں تو اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہلائے گا۔ لہٰذا ان کے ساتھ مباحثہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کرنا۔ اگر ان کے ساتھ مباہلہ اگر کریں تو نسل عیسائیت جو ہے اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اور انہوں نے جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور جزیہ کی بھی بہت وہ تفصیلی ہے کہ کیا کیا دینا تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے صدقے میں اسلام کی فتح ہوئی، اور اسلام کے فتح کا دن ہے 24 ذی الحجہ۔ اور یہ بھی اس آیت میں ذات پروردگار نے یہ بھی سمجھایا ہے مسلمانوں کو، خبردار اہل بیت اطہار کے مقابلے میں جو رسول کے گھرانہ ہیں ان کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہیں آنا۔ اگر لے کے آیا سمجھ لینا جو بھی اہل بیت اطہار کے مقابلے میں آتے ہیں وہ کاذب ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اگر سچے ہیں، صادقین ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچے ہیں رسول اور آل رسول علیہ السلام۔